ماہ رمضان کے بعد ان دنوں کئی مسلم خاندانوں میں شادیوں کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ دوستو، نکاح کو آسان بنانے کے سلسلے میں کشمیر کے عالم دین مفتی عبدالرشید قاسمی کے اس پیغام کو ضرور سنیں۔ اور اس میں جو اندر بھی ہم نے گفتگو کی کہ واقعات ایک پیغام جانا چاہیے، وہ یہ کہ اگر مسلم معاشرے میں نکاح کو آسان کیا جاتا ہے تو بیٹیوں کی عزت اسی سے بچ سکتی ہے۔ بیٹی کو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹی کی اس وجہ سے پڑھاتے ہیں، ڈگریز کراتے ہیں تاکہ یہ اچھی جگہ ایڈجسٹ ہو جائے یا اچھے ماحول میں ایڈجسٹ ہو جائے۔ نہیں، ہمارے تجربے میں تو یہ بات بھی آئی ہے کہ ڈگری کرانے کے بعد بھی لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، یعنی سب کچھ ہونے کے بعد بھی پریشان ہوتے ہیں۔ تو پریشانی سے بچنے کے لیے ان بچوں کی زندگی میں دین لایا جائے۔ ٹھیک، تو نکاح کا معاملہ جو تھا، نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتا ایسر مؤونہ، سب سے زیادہ برکت اس نکاح میں ہے جس میں کم خرچہ ہو۔ اب یہاں پر جو ماشاءاللہ ہم نے دیکھا، وہ دونوں پارٹی جو آئی تھی، لڑکے والے اور لڑکیاں دونوں جو آئی تھی، بہت ہی سادگی میں ان کا یہاں پر ماشاءاللہ تعالی نکاح ہوا اور سادگی میں ہی ان کی رخصتی ہوئی۔ یہ پیغام جانا چاہیے۔ اور یہاں انڈیا میں تو کئی جگہوں پر ایک بیٹی کی نکاح پر 1 کروڑ روپے خرچ لوگ کرتے ہیں، 2 کروڑ خرچہ کرتے ہیں۔ اب اس کے مد مقابل میں اگر کم خرچے پہ ان کا نکاح ہوتا ہے تو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ثبوت ملتے ہیں۔ بلکہ خود پیغمبر علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا تم گھر جاؤ، گھر سے کھانے کی چیزیں لے کے آؤ۔ صحابہ گئے گھر، کوئی دودھ لے کے آیا، کوئی سرکہ لے کے آیا، کوئی کھجور لے کے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تم دسترخوان بچھاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دسترخوان بچھایا۔ آپ علیہ السلام نے اب صحابہ سے فرمایا جو کچھ تم لائے تھے خود بھی کھاؤ اور دسترخوان کے پڑوسی کو بھی کھلاؤ۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم کیا کھا رہے ہو؟ حالانکہ تم تعریفون ما لا تاکلون، کیا تم جانتے ہو تم کیا کھا رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا اللہ و رسول عالم، آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ ہم نے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کھاؤ کھلاؤ، ہم کھا بھی رہیں کھلا بھی رہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس کی تشریح فرمائی کہ دراصل میرا کل پرسوں نکاح ہوا تھا، مجھے تمہیں ولیمہ کھلانا تھا، میرے پاس ولیمہ کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اب جو تم نے لایا وہ تمہاری طرف سے مجھے ہدیہ تھا اور وہی ہدیہ میری طرف سے ولیمہ تھا۔ یہ ہے اسلامی سسٹم۔ ٹھیک، ایک صحابی آتے ہیں یا نبی علیہ السلام میں اپنی بیٹی بہن کا نکاح ان سے کرنا چاہتا ہوں، یہ قبول ہی نہیں کرتے ہیں۔ کیا ایسا باپ بھی کہہ سکتا ہے اپنی بیٹی کے بارے میں؟ ہاں، فرمائش کر سکتا ہے، وہ اس طرح کے ثبوت ہیں۔ تو آپ علیہ السلام وہیں بیٹھے نکاح ہوا، اسی مجلس میں نکاح ہوا، رخصتیاں ہوئی۔ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، حضور کی خدمت میں آتے ہیں، لیکن شرم و حیا کے مارے کہہ نہیں پاتے کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں حضرت فاطمہ کے ساتھ۔ دوبارہ آئے، نہیں کہہ پائے، تیسری مرتبہ آئے، نبی علیہ السلام نے یہی سے کہا کیا تم میری فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتے ہو؟ جی یا نبی علیہ السلام۔ آپ نے فرمایا مہر کا انتظام کرو، کہا میرے پاس مہر بھی نہیں ہے۔ یعنی بیٹی کے والد جانتے ہیں کہ میرے ہونے والے داماد کی فائنانشل کنڈیشن کیا ہے، لیکن اس کو وہ نہیں دیکھتے ہیں۔ وہ کس کو دیکھتے ہیں؟ وہ دیکھو نہیں بس ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسے نکاح مہر کے انتظام کے بارے میں تدبیریں بتائیں، تمہارے پاس یہ سامان ہے، جاؤ مارکیٹ اس کو بیچ کے آؤ، اور وہ مہر فاطمی آج کے ڈیٹ میں 1 لاکھ کے آس پاس بنتا ہے۔ تو اسلامی سسٹم میں نکاح کو بہت ہی آسان کیا گیا ہے، لیکن ہم نے اپنے معاشرے میں اس کو بہت بنا دیا ہے کہ ایک بیٹی کی شادی ہونی ہے، 10 سال تک وہ قرض اتارنا ہے، وہ بھی نارمل حالات میں نہیں اترتا وہ قرض۔ تو جب ہم اس طرح کریں گے، پھر ہمیں خواب دیکھیں گے ان بیٹیوں سے صلاح الدین ایوبی جیسے سپوت پیدا ہو جائیں، محمد بن قاسم جیسے بچے پیدا ہو جائیں، تو ایسا کہاں ہو سکتا ہے؟ جب بنیاد ہی غلط تھی تو نتیجہ بھی غلط آئے گا۔ جزاکم اللہ، اللہ سلامت رکھا۔ میرا نام مفتی عبدالرشید قاسمی ہے، میں دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوں اور کشمیر کے بارہمولہ علاقے میں میرا ایک ادارہ ہے، میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ اس میں بچوں کا بھی ایک مدرسہ ہے، اسکول ہے ایک 8 تک، اور ایک مدرسہ ہے، اور کئی NGOs ہیں جن سے میں متعلق ہوں۔ تو وہی قیام میرا کشمیر میں رہتا ہے۔ آج حضرت مولانا محمد شاکر اللہ صاحب برکاتہم العالیہ کی خصوصی دعوت پر میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، جزاکم اللہ، السلام علیکم۔